السلام علیکم۔ سید عاصم منیر صاحب لیبیا سے آئے، جیسے ہی آئے دوسرے دن لیبیا کے فیلڈ مارشل کا جہاز کریش کر گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس فیلڈ مارشل سے سید عاصم منیر صاحب ملے تھے وہ بندہ مرا نہیں ہے، وہ اب بھی زندہ ہے۔ لیبیا 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، 3 حکومتوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ جو لیبیا کے ایک حصے پر جس کی حکومت ہے وہ ہے نیشنل آرمی کی، دوسری جگہ پر جو حکومت ہے وہ ہے یونائٹ لیبیا کی، اور جو تیسری جگہ ہے وہ باغیو کی ہیں جہاں پر ان کی حکومت ہے۔ تو جو اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن وہ مانتی ہے یونائٹ لیبیا کی حکومت کو، جبکہ یہ جو نیشنل آرمی کی حکومت ہے اس کو وہ نہیں مانتی۔ لیکن جو اپنا فیلڈ مارشل گئے تھے وہ نیشنل آرمی کی جہاں پر قبضہ ہیں وہاں پر گئے تھے۔ اب یہ تینوں ایک الگ الگ اپنے لیے انہوں نے دارالخلافہ، دارالحکومت بنائے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ بھی سوال ہے کہ پاکستان جس کو مانتا ہے اس کے پاس نہیں گیا، جس کو نہیں مانتا اس کے پاس گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے، جیسے کہ ہم نے 9th میں پڑھا تھا کہ خارجہ پالیسی کیا ہے۔ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ دنیا کے سطح پر نہ ہمارا کوئی مستقل دوست ہے، نہ ہی ہمارا کوئی مستقل دشمن ہے۔ اپنے مفادات کے مطابق ہر ملک اپنی پالیسی چینج کرتا ہے۔ تو چونکہ پاکستان کے مفادات تھے تقریباً 4 بلین ڈالر انویسٹمنٹ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نیشنل آرمی جہاں پر ان کی حکومت ہے انہوں نے پاکستان سے شاہین مانگے ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو شاہین بیچ دے۔ جیسے کہ پوری دنیا میں یہ باغ دوڑے جاری ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کو اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے اور جس کی ذریعے سے وہ اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہی ہے، تو پاکستان بھی ایسا ہی کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی مضبوط سے مضبوط ہو۔ جتنی آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی، جتنی آپ کی دفاع مضبوط ہوگی، اتنی ہی آپ کی خارجہ پالیسی آزاد ہوگی۔ اگر آپ کی اکانومی آزاد نہیں ہے، اگر آپ کی اکانومی ڈیولپڈ نہیں ہے، آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا جو خارجہ پالیسی ہیں وہ آپ آزاد نہیں بنا سکتے۔ تو آزاد خارجہ پالیسی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا دفاع مضبوط ہو، آپ کے پاس جنگی ہتھیار بھی ہو، آپ کی اکانومی بھی کافی مضبوط ہو۔ تو پاکستان بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو فیلڈ مارشل مرا ہے میں اس کی یعنی کہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے مرا۔ وہ بندہ گیا تھا ترکی، اور ترکی سے جب یہ واپس آ رہا تھا تو جہاز کریش کر گیا۔ اس میں بھی اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اسرائیل نے سپرس اور گریس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ سپرس اور گریس یعنی کہ یونان کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ یہ جو سمندر ہیں اسرائیل، سپرس اور گریس کے درمیان، ترکی بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ یہاں سے ہم گیس نکالیں گے، یہاں سے ہم تیل نکالیں گے اور آگے یورپ کو ہم یہ دیں گے، یورپ کو ہم بیچیں گے۔ اس طرح سے ہماری اکانومی مضبوط ہو جائے گی، اور ترکی ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ ترکی کہتا ہے کہ اس پر حق ہمارا ہی ہے، اور ترکی پر تو اس کے بعد ترکی پر یورپ کی طرف سے کافی دباؤ ہیں۔ یورپ والے چاہتے ہیں کہ یہ تیل اور گیس نکالے اسرائیل سپرس اور گریس کے ساتھ مل کر اور ہمیں بیچ دے۔ یورپ یہی چاہتا ہے، وہ ترکی پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ تو ترکی یہ کہتا ہے کہ اس پر حق صرف ہمارا ہی ہے۔ تو اسرائیل نے جو اس کا ریئیکشن کیا وہ یہ ہے کہ گریس اور سپرس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ایک متحدہ فوج بنائیں گے جو کسی بھی وقت ترکی کے ساتھ جب حالات خراب ہوں گے تو ان پر ہم حملہ کریں گے۔ اور لیکن امریکہ انہیں فی الحال روک رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ترکی ڈائریکٹلی روس اور چائنا کے ساتھ مل جائے گا۔ تو ایک راستہ جو ہے جو روس کو کافی عرصے نہیں مل رہا، ترکی کو از دا کٹ پتلی استعمال کر رہا ہے امریکہ، اس راستے میں جو وہ روس کو نہیں دے رہا، روس کو وہ راستہ مل ہی جائے گا، پھر ترکی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا یورپ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اب جو بیسک جو پرابلم پیش آ رہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو لیبیا کا صدر تھا یہی گیا ہوا تھا ترکی، فیلڈ مارشل یہ گیا ہوا تھا جو یونائٹ لیبیا کا یہاں کا جو فیلڈ مارشل ہے، کیونکہ لیبیا 3 حصوں میں اب تقسیم ہو چکا ہے، تو یہ گیا تھا ترکی۔ تو ترکی کے صدر اردگان نے وہ ترکی ان کو ہی استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اگر یہ گیس نکال رہی ہے اور اس گیس کو یورپ لے کر جا رہی ہیں تو اس پائپ لائن کو آپ لوگوں نے ہی اڑا دینا ہے۔ اور یہ کہ سب کو پتہ ہے
کہ لیبیا کی جو حکومت ہے وہ بھی اور لیبیا کی عوام بھی اسرائیل کے بہت زیادہ مخالف ہیں۔ اگر لیبیا پر حکومت کرنا ہے تو اسرائیل مخالف پالیسی پہ چلنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہاں کے عوام اس کے بہت زیادہ مخالف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ترکی کس طرح سے ان حالات کو ہینڈل کرتا ہے۔ بہت زیادہ مشکل ہے ترکی کے لیے بھی اس چیز کو ہینڈل کرنا، بالآخر ترکی کو اپنے ہاتھ اٹھانے ہی پڑیں گے، لیکن لگ ایسا نہیں رہا، کیونکہ ترکی کا جو سوچ ہے وہ ہے گریٹر عثمانیہ کا، گریٹر ترکی کا، دوبارہ سے عثمانی خلافت کو قائم کرنے کا ہے، جبکہ دوسری طرف جو امریکہ ہے، جو اسرائیل ہیں وہ گریٹر اسرائیل کو خواب دیکھ رہے ہیں، امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کہ حالات کیا ہوتے ہیں، حالات ہمیں کس رخ پر لے کر جاتے ہیں، کون سا موڑ ہمیں دکھاتے ہیں، 2026 کیسے گزرے گا، کیا ایسے ہی جنگوں میں گزرے گا جیسا 2025 گزرا؟ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن دیکھتے ہیں ایسا لگ نہیں رہا، لگ تو یہ رہا ہے کہ 2026 اس سے زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت اب بھی تیار ہیں، اللہ بھی تیار ہیں، بانہیں پلائی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آ جائے، تاکہ اس ڈپریشن، اس ٹینشن، اس اسٹریس اور اس سخت حالت سے ہم نکل کر ایک بہترین زندگی گزار سکیں اور ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزار سکیں، جس میں ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ مطمئن ہو سکتے کہ جسمانی طور پر ہم چور ہوں، لیکن ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔